چلیں ٹھیک ہے، آنے والے وقتوں میں پتہ چل جائے گا۔ صاحب نیکسٹ خبر پہ آتے ہیں۔ سپریم جوڈیشل کونسل میں مستعفی جج مظاہر نقوی کو 5 کروڑ ادائیگی کے بینک ڈرافٹ کا ریکارڈ پیش کیا گیا۔ گواہوں نے کہا کہ 2019 میں 2 پلاٹ مظاہر نقوی کے دونوں بیٹوں کو دیے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا تھا کہ مظاہر نقوی گواہوں پر جرح کر سکتے ہیں، اگر کوئی پیش نہ ہوا تو سمجھا جائے گا کہ دفاع کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس آدمی کے پاس دفاع کے لیے ہے ہی کچھ نہیں۔ آپ ایک بات مینشن کرنا بھول گئے، انہوں نے چیکس کی کاپیز یا کچھ اس طرح کے ثبوت انہوں نے پروڈیوس کر دی ہیں عدالت میں، تو کدھر جائے گا یہ؟ پتہ نہیں، دفاع کے لیے کچھ نہیں۔ دفاع کس بات کا؟ کچھ چوریاں چکاریاں وارداتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا واقعی جسے کہتے ہیں نا وائٹ کالرڈ، تو اس کے لیے کالر الٹو، گردن الٹو۔ وائٹ کالر کرائم کا واقعی یہ ہوتا ہے، لیکن اس معاملے میں تو یہ ننگی چٹی بات ہے، پہلے سے پتہ تھا، لوگوں کو اندازہ تھا۔ اور دیکھو ایک بات ہے، محاورہ کہتے ہیں ایک مچھلی سارے جل کو گندا کر دیتی ہے۔ یہاں تو مچھلیاں مگرمچھ سارے کے سارے غلیظ ہیں، اور سب کی سب مچھلیاں عوام سے لے کے اوپر تک۔ عدلیہ کی رینکنگ شرمناک نہیں ہے؟ تو میں نے وہ اچھا تاریخ اٹھا کے دیکھ لوں، جسٹس منیر سے شروع ہوتی ہے، وہ تو پہلے بھی ہوں ہوئے گی، وہ کو زیادہ بڑی چاخ مار گیا۔ جسٹس کی یوں وہ بھی عدلیہ ہی تھی، سپریم کورٹ پہ حملہ، اور کمال دیکھو اس پہ میں نے آج تک کسی کے منہ سے نہیں یہ سنا کہ کیریئر برباد کر دیا گیا پاکستان کے ایک سپر سٹار اختر رسول کا ہاکی، اور دوسرا پاکستان کا سپر سٹار، انٹلیکچوئل بھی تگڑا آدمی، کتابوں کا مصنف، ہمارے ٹی وی والے نیلام گھر والے طارق عزیز، ان کو ساری زندگی کے لیے فارغ کر دیا۔ جو ماسٹر مائنڈ تھا وہ آج بھی اسمبلی میں۔ جواب دو آپ، چونکہ مجھے پتا ہے اندر سے سارے مامے چاچے ہیں جمہوریت کے، جواب دو۔ جس کی یہ کٹ پتلیاں تھیں وہ آج بھی اسمبلی میں بیٹھا ہے، اس کا سارا کچھ ریورس بھی ہو گئی ہے، وہ ٹھیک ہے۔ تو یہ مچھلی سارے جل کو، ہمارے ہاں تو سارا کا سارا جل ہی گندا ہے۔ قوم میں ایویں تو نہیں، میں جو بات کرتا تھا مائی فرینڈ اس کتاب کی، کہ ایئرپورٹ سے لے کے اپنی ڈیسٹینیشن تک جاؤ تمہیں پتہ لگ جاتا ہے اوقات کیا ہے، یہ کون لوگ ہیں، کیا بیچتے ہیں، ان کا بود و باش، ان کا لباس، رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا، سڑک پہ چلنا، زیبرا کراسنگ کی بے حرمتی کرنا، بے حرمتی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں میں، ریڈ سگنل کی پرواہ نہ کرنا، چھوڑو عدلیہ۔ وہ ہم نے فیشن کے طور پہ بہت کچھ رکھا ہوا ہے اس ملک میں، ڈیموکریسی بھی دیکھو ذرا گورا دے گیا ہے، ورنہ اسلامی دنیا کا ڈیموکریسی اس ٹائپ کی ویسٹرن ڈیموکریسی کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بہرحال چلو ٹھیک ہے، دفعہ کرو جی۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ خبر۔ حسن صاحب، نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے لاپتہ بلوچ طلبہ کیس میں طلب کیے جانے پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے موقع پر کہا کہ دہشت گردی سے 90,000 شہادتیں ہوئیں، سزا 90 دہشت گردوں کو بھی نہیں ہوئی، اس وقت کسی کو انسانی حقوق یاد نہیں آئے۔ ویسے میں تو حیران ہوں 90 کو بھی کیسے ہوئی، یہ پتہ نہیں کاکڑ صاحب نے ٹھیک کیا غلط کیا ہے، میں تو 90 پہ بھی حیران ہوں، اور مجھے تو خوشی ہوئی ہے، وہ حیران ہوئے ہیں، مجھے خوشی ہوئی ہے۔ یہ ہمارا عدالتی، دیکھو ہمارا محاورہ کیا ہے، میں نے جب ہوش سنبھالی تب سے سن رہا ہوں، وکیل کی کرنا جج ہی کر رہا، مطلب یہ ہماری صورتحال ہے۔ اچھا عالمی رینکنگ میں پتا نہیں 130واں 33واں 34واں 35واں اس طرح کا نمبر ہے۔ آخری بات سنو، جو تھوڑی فکری قسم کی ہے، اکیڈیمک قسم کی ہے، روحانی قسم کی بات ہے، انٹلیکچوئل قسم کی بات ہے۔ مریم یاد رکھنا، انسان کی اوقات سے باہر ہے انصاف۔ یہ تو چونچلا ہے، اتنے بندوں کے قاتل کے اتنی بار پھانسی دو، اتنی بار اب تیرا پہ ہو جائے گا پھانسی، بھائی پھانسی تو ایک بار ہونی ہے۔ لاکھوں آدمیوں کا قاتل کو بھی انسان صرف ایک پھانسی دے سکتا ہے، جس نے 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ کروڑ بندہ مارا ہو، کیا کر لو گے اس کا؟ ایک جان لے سکتے ہو، اس نے کروڑ جان لے لی ہے، 50 لاکھ جان لے لی ہے، اس کے فیصلے میں کیا کرو گے؟ انسانی انصاف جو ہے بہت خوفناک چیز ہے، یہ بہت ادھوری چیز ہے، یہ بہت کمزور چیز ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے ایک عدالت اپنے پاس رکھی ہے۔ اصل انصاف وہاں ہوگا جو ہم جیسے لوگوں کو یاد نہیں، انسانی انصاف چھوڑو۔
ٹھیک ہے ایسا صاحب پروگرام میں شامل کریں گے ایک بریک, دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب, امریکی خاتون نے اپنے مرحوم شوہر کی طرف سے دیا ہوا $1 بلین البرٹ آئنسٹائن یونیورسٹی کو ڈونیٹ کر دیا. اس سال البرٹ آئنسٹائن کالج آف میڈیسن کے اسٹوڈنٹ سے ٹیوشن فیس نہیں لی جائے گی. میں تمہیں ایک بات بتاؤں کہ ویسٹ میں یہ معمول کی بات ہے. $1 بلین چونکہ بہت ہی ذرا بڑی رقم ہے. ہمارے ہاں بھی ڈالرز اور پاؤنڈز میں بلینرز کی کمی نہیں. میں نے آج تک کسی کھرب پتی کو $1 بلین ڈالر نہیں ڈونیٹ کرتے نہیں دیکھا. حال ہمارا کیا ہے, پروپیگنڈا کیا ہے, ہم بڑے خیرات خرود کرتے ہیں, احساس جرم کا شکار ہیں. ہماری خیرات کے پیچھے بھی احساس جرم ہوتا ہے. رشوت لئی ہے, عمرہ کرن چلے گئے, فلانا کرن چلے گئے اپنے. اچھا ایسا راشی بھی سنتا ہوں میں, وہ کہتا ہے میری دراز سے رکھ دے, میں نہیں لینا. عجیب و غریب قسم کی صورت حال ہے. تو یہ زندہ قومیں ہیں, انہوں نے تو کبھی کورونا یا سیلاب میں بھی ٹکا نہیں دیا کبھی. بہت کم لوگ ہیں اور بہت کم ہیں ہمارے یہاں. ہم ایویں خام خانہ پھدکتے ہیں کہ ہم جیسے بڑا دیالو کہڑے کھیت سوا وہاں معمول ہے. یہ چونکہ رقم ذرا بڑی ہے اور البرٹ آئنسٹائن یونیورسٹی کو ڈونیٹ کیا ہے, یہ وہ تو بس خبر بن گئی. ادروائز ویسٹ میں تو بہت زیادہ ہے, یہ بہت زیادہ. اور ان کو کوئی لالچ نہیں ہوتا جنت وغیرہ کا. دے ڈو اٹ فار دا سیک آف ڈوئنگ اٹ. دیکھو بات سنو, خوشبو یا پھولوں کی کیاریاں دیکھنے سے کوئی گناہ, آپ شانت ہوتے ہو. بے شمار حرکتیں زندگی میں ایسی ہیں جن کا لینا دینا کچھ نہیں ہوتا, لیکن آپ کو سکون ملتا ہے. ختم ہوئی بات. سکون کا کیا تعلق ہے؟ مجھے 6ٹھی جماعت میں فلپس کی سائیکل ملی تھی, ویسی رائڈ نہیں. میں نے مرسڈیزیں بھی رکھی ہیں تو اور بڑی سارا کچھ. میں آپ کو دیکھو بڑی خوبصورت بات شیئر کر رہا ہوں. 6ٹھی میں میجر انوار الحق شہید میرے کزن تھے, 65 کی جنگ میں شہید ہوئے, تو مجھ سے وہ بہت پیار کرتے تھے. ہی واز پوسٹڈ ایٹ نوشکی, ایران کے قریب کوئی جگہ میں نے نہیں دیکھی. وہ میرے لیے فلپس کی سائیکل لائے, وہ لکڑی کے کریٹ میں بند تھی. مجھے بندہ نہیں لگتا تھا. تو سچی بات بتاؤں, چھوٹی سی سائیکل, میں پتہ نہیں 5ویں 6ٹھی میں تھا. توبہ ہے. سو پتہ نہیں خوشی کس چیز کا نام ہے, اس میں بھی ہوتی ہوگی. اور ان کو لالچ بھی نہیں ہوتا. ہمارے تو دھیان میں جنت ہوتی ہے نا, جہنم کا خوف ہوتا ہے. وہ نہیں, اس سے بے نیاز دینے والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, اچھا. اچھا نیکسٹ ٹاپک پہ آتے ہیں. اسٹیٹ بینک نے تمام مالیت کے کرنسی نوٹ تبدیل کر کے نئے نوٹ لانے کا فیصلہ کیا ہے. نئے نوٹ لانے کی سب سے بڑی وجہ جعلی نوٹوں کی روک تھام بیان کی گئی ہے. کیا کہتے ہیں, نئے جال لائے پرانے شکاری. یہ جعلی نوٹوں کے آپ نے بتایا نا کہ روک تھام, تو جال سازی تو خود گورنمنٹ کر رہی ہے. نوٹ کے اوپر وہی لکھا ہے 5000. کیا آج 5000 کا ہمارا جو کرنسی نوٹ ہے, یہ جو پرومزری نوٹ ہے, کیا آج سے 5 7 سال 10 سال پہلے والی اس کی ویلیو ہے؟ وہ تو رہ گیا 2000 کا. تو جعلی نوٹ تو سرکاری نوٹ بھی جعلی ہے. یہ باریک بات ہے, ذرا سمجھنے کی کوشش کرو. اچھا, یہ گھس کے کرپشن کے وٹے پہ گھس کے یہ 5000 کا نوٹ, یہ 3 کا یا 2.5 کا رہ چکا ہے. اچھا, اب دوسری بات, اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ جو نئی کرنسی یہ لائیں گے وہ جال ساز اس کے ساتھ بھی یہی کچھ نہیں کریں گے اور وہ جعلی نہیں چھپے گی؟ وجہ بھائی چھوڑو یہ بہت. دیکھو بات سنو, ہم پتہ کیسی قوم ہے. وہ کہندے کہ جی یہ بندہ جڑا ہے نا, یہ پاگل ہے, یہ کھان والی دوائی لان بہ جاندہ ہے تے لان والی دوائی کھان بہ جاندہ ہے. کھانے والی لگانے بیٹھ جاتے ہیں, لگانے والی کھانے بیٹھ جاتے ہیں. یہ ہیں ہم, اور ہمارے قائدین اور ہمارے فلانا, ہمارے یہ جو انتظامیہ یہ کریٹیوٹی ان کے قریب سے نہیں گزری. یہ کھانے والی لگا رہے ہیں, لگانے والی کھا رہے ہیں, بس ٹھیک ہے. یہ جو نیا نوٹ آئے گا یہ 3 مہینے کے اندر 2 مہینے کے, 4 مہینے کے, 6 مہینے کے اندر یہ بھی جعلی چھپنا شروع ہو جائے گا. پھر کیا کرو گے؟ کوئی ڈھنگ کے کام کرو, چوراں دی ماں مارو. چوراں دے مگر چڑھے, چور مکدے ہی نہیں.
चलो वेरी वेल सेड हसन साहब। निगरान वफाकी वजीर IT और टेलीकॉम डॉक्टर उमर सैफ का कहना है कि मसनूई जहानत के शोबे में 5 साल तेज़ी से काम हुआ। सालाना 75,000 पाकिस्तानी IT डिग्रियां तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें वो महारत नहीं कि दुनिया का मुकाबला कर सकें। क्या कहेंगे? देखो बात सुनो मरियम, पहली बात जी भर के जितनी भी तारीफ करूं कम है डॉक्टर साहब की। ही इज़ अ वंडरफुल प्रोफेशनल। एक दफ़ा वो तशरीफ़ लाए थे, मैं अदरवाइज़ उनके आने से पहले भी मैं जानता था कि ही इज़ एक्सेप्शनली गुड, ही इज़ ब्रिलियंट, वो अपना काम जानता है। अच्छा, अब ये जो रोना है कि 75,000 पाकिस्तानी IT डिग्री तो ले महारत नहीं, तो हमारे यहाँ तो हर जगह यही हाल है। ये मुल्क क्या है? हमारे एक चीफ मिनिस्टर, नथिंग लेस देन चीफ मिनिस्टर, उसने कहा था डिग्री असली हो या जाली हो, तो डिग्री होती है। और बात सुनो, यहाँ MA करने के बाद भी वो लोग हैं जो मुल्क को मुल्क, फौज को फौज। क्या ख्याल है? गलत कह रहा हूँ? आज ही मैंने किसी औरत का कॉलम पढ़ा, आज अवाम पता नहीं सड़ी हुई दाल नहीं खाएगी। अवाम की जिनसी बदली है। 90% लोग यही। इस मुल्क का वजीर आज़म रह चुका बंदा सॉवरेंटी को सॉवरेनिटी कहता है। तो हमारे यहाँ तो MA उर्दू का हाल देख लो। मैथ्स कम्युनिकेशन के बच्चे आते हैं, मैं उन्हें कहता हूँ यार लिटरेचर पढ़ो, ये करो वो करो। वो कहते हैं जी हम तो मैथ्स कॉम के स्टूडेंट्स हैं। फिर मैं उनको समझाता हूँ कम्युनिकेशन किसी बदबख्तो किसी ज़बान में होनी है, तो किसी भी ज़बान पे तुम्हें उर्दू अंग्रेज़ी कम अज़ कम इन पे एक रीज़नेबल किस्म का तुम्हारी गिरफ्त होनी चाहिए, और वो आएगी लिटरेचर से। बात समझ में नहीं आती। अच्छा, अब जिस मुल्क में जाली ID कार्ड, जाली पासपोर्ट, आलम जाली, मालिक जाली, पुलिस मुहाफ़िज़ नहीं वो भी जाली, सियासतदान 2 नंबर है ही नहीं, ये सारा जो है ना मैकेनिक, उसको पता ही कख नहीं। गाड़ी ले लेगा आपसे, दिहाड़ी लगा लेगा, चौथे दिन पे अच्छा बाद में कहेगा ये जो इंजीनियर्स हराम खा के करते हैं, जो व्हाटएवर दे डू, एक प्रोफेशनल आदमी तो नहीं करता। जो सड़कें बनाते हैं, एक अच्छा फ्लाईओवर का वो कराची में था, एक सीमेंट खुश्क होने से पहले ही गिर गया। अब इस मुल्क में जहाँ जेन्युइन राज तरखान और मिस्त्री नहीं मिलता, जो अच्छे थे वो मुल्क छोड़ गए। पहले एक पूरी का पूरा एक तसलसल था, मतलब मैं अच्छा तरखान हूँ, मैंने आपको सिखाया, आपने किसी को सिखाया, अच्छे ख़त्म होते गए। अब सिखाने वालों को खुद नहीं पता, तो ये सारा 2 नंबरी पे खड़ा है। इसलिए डॉक्टर उमर साहब के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि 75,000 पाकिस्तानी IT डिग्रीज तो ले, अच्छा नहीं पता, तो बाकी किसको पता है? मुझे ये बता दो। जिसने MA उर्दू किया है उसको उर्दू पता है, जिसने MA अंग्रेजी किया, मैं तो कहता हूँ बहुत सारे MA बंद कर दो। बंद करने से ये मतलब नहीं है कि MA उर्दू MA लड़ेगा, ये भाई भैया बकवास जो है रतबो याबस, इसको मुकम्मल बैन कर दो। मतलब ये इसका कोटा मुकर्रर कर दो। तुमने चाटने हैं इतना MA पॉलिटिकल साइंस, इतना MA अरबी, क्या करने हैं इनका? चाट डालना है। एक कोटा मुकर्रर कर दो कि इससे ज़्यादा बच्चे नहीं जाएंगे। ये वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ स्पेस, वेस्ट ऑफ एनर्जी। उन सब्जेक्ट्स की तरफ लाओ बच्चों को। अपनी प्राइमरी की किताबें रिविजिट करो। तुमने क्या पढ़ा रहे हो? कंपीट किससे करना है उन्होंने? तो उनका तो 5वीं का बच्चा तुम्हारे PhD से बेहतर है। उसकी वजह है उसकी ज़हनी साख्त जो तैयार की गई है, ज़हनी तौर पे उसको जैसा, वो तो तुम्हारा वो लल्लू पंजू वही। ये जो अभी चंद दिन पहले वाक़या हुआ है, ये जानवरों और डंगरों में भी ना होता। वो जो किसी खातून ने वो आम एक अरबिक स्क्रिप्ट वो कपड़े पहने हुए थे, जो पता नहीं तुम्हें कुरान पाक है भी कि नहीं। एक और वहाँ शरई हुलिया बना के कह रहा था मैं गोली मार दूँ फलाना। तो ये तो माइंड सेट है हमारा। उसको बदलने के लिए आपने अभी कहा था ना शहबाज शरीफ, इन्होंने क्या करना है? ये लेवल ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है। ये वोट और नोट 2 चक्करों में, वोट बैंक और नोट बैंक, ख़त्म। आगे